بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے اور نبی کی حدیث بھی. جب دونوں دلیل ہے، نبی بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تو رسول جو کہتا ہے وہ بات اللہ کی ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے پہلے قرآن پھر حدیث. قرآن آتا وہ پڑھ دو، حدیث آتی ہے وہ پڑھ دو، دلیل دے رہی دونوں جب مرضی دے دو. تو یہ کوئی ضابطہ نہیں. اب اس نے کہا جی میں نے ایک مثال دی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں دو چار اور مثالیں عمر کی دیتا ہوں کہ حضرت عمر نے کیا کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی عورت کا بوسہ لے لے تو ان کے لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا ان القبلۃ من المس فتوضؤ منها. عورت کا بوسہ لینا یہ چھونے میں سے ہے. قرآن کا لامستم النساء، عورتوں کو چھوا تو پھر بھی تم نے وضو تو کرنا ہے. لمس سے مراد کہتے ہیں ہاتھ بھی لگا دیا عورت کو بوسہ لے لیا. عمر کہتی کیا فتوضؤ منها، اس سے وضو ٹوٹ جاتا. وضو کرے گا کہ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت عمر کا. اب یہ انفی اس فتوے کو نہیں مانتے. انفیوں کے نزدیک لمس جو ہے نا اس سے مراد جماع ہے، بوسہ لینے سے وضو نہیں. وضو ان کے ہاں نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر کیسے ٹوٹ جاتا؟ یہ انفیوں کی کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض الوضوء. آدمی عورت کو چھو لے، عورت بندے کو چھو لے، لا ينقض الوضوء، وضو نہیں ٹوٹتا. عالمگیری پہلے جلد کا صفحہ 13. تو انفیوں عمر کا قول دیا قتل نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرا مسئلہ، اگر ایک آدمی کو جنابت ہو جائے پانی نہ ملے تو عمر اس کے لیے تیمم کے قائل نہیں. جنبی آدمی کو اگر جنابت پہنچے گا پانی کا انتظار کرے، تیمم نہ کرے. یہ عمر کا قول ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے. لیکن حنفیوں کے ہاں ہدایہ باب التیمم میں لکھا ہے وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَخْتَسِلَ
له البرد او يمرضه يتيمم بالصعيد. اگر جنبی آدمی کو غسل کر پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ڈر ہو کہ پانی کے ٹھنڈا پانی اس کو مار دے گا یا بیمار کر دے گا تو پانی ہونے کے باوجود تیمم کر. حضرت عمر بھی اس کے قائل، حضرت عمر کا فتویٰ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی وضو کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیوں کی کتاب تنظیم الاشتات صفحہ 163 جلد 1 پر لکھا ہوا ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیوں کی ہدایات اور مختار اور کنز میں لکھا ہوا ہے کہ وضو سے نہیں ٹوٹتا. حضرت عمر کا قول یہ بھی مانو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتے ہیں معقول اللہ جانور کا یہ جو پیشاب ہے نا یہ پلید نہیں ہے. عمر کہتے ہیں اس کی دلیل سے بخاری مستدرک حق میں دی. لیکن حنفی عام کیا کہتے ہیں؟ یہ پلید ہے. نجاست خفیفہ ہے. ہدایت کے اندر لکھا 75 پر حنفیوں نے عمر کا یہ قول کو تسلیم نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پگڑی کے اوپر مسئلے کے قائل تھے. محلہ ابن حزم میں موجود ہے، فقہ عمر میں موجود ہے. وہ پگڑی کے اوپر مسئلے کے قائل تھے اور حنفی پگڑی پر مسئلے کے قائل نہیں ہے. حضرت عمر کا کہاں گیا فیصلہ؟ بے شمار مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے موجود ہیں حنفی حضرت عمر کے مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں. آج آ کے مثال کیا دی؟ طلاق کا مسئلہ ہو تو حضرت عمر کا مسئلہ پوچھو. بھئی ہم سے کیا پوچھنا، اپنے وڈیروں سے پوچھ لیتے. جامع الرموز فقہ حنفی کی حاشیہ تحتوی الدر مختار دوسری کتاب، مجمع الانوار تیسری کتاب، الدر المنتقى مجمع کی شرح چوتھی کتاب. ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر اول میں اذا ارسل الصلاة جملة لم يحكم الا بوقوع واحدة الى زمان عمر. حضرت عمر کے زمانے تک پہلے دور میں طلاقیں کٹھی 3 دی جاتی تو لم يحكم الا بوقوع واحدة ایک کا حکم لگایا جاتا ہے. ثم حكم عمر لکثرته بین الناس سیاست بوقوع الصلاة. پھر حضرت عمر نے سیاسی طور پر لوگوں میں طلاق میں کثرت سے واقع ہو رہی تھی تو سیاست حضرت عمر نے 3 کے واقعوں کا حکم لگایا. اور دوسرے لفظ میں تحدیداً قوم کو ڈرانے دھمکانے کے لیے عمر یہ حکم جاری کیا. معلوم ہے انفی فقہا بھی یہ مانتے ہیں کہ عمر کا فیصلہ شریف سیاست اور تحدید کے اوپر مبنی ہے. تو اچھا حضرت عمر کا صرف طلاق کا مسئلہ تھا. حلالے والا کوئی بندہ لایا جاتا حضرت عمر کے پاس بہکی میں موجود ہے، کہا میرے پاس وہ بندہ لایا تھا جس نے لالا کیا اس کو رجم کر دوں گا. تو اندھے لالا کے مطلب کرتے ہیں. لو آج میں ایک آپ کو نئی بات بتاتا ہوں. آپ الیاس کو من کی پیدائش کی تحقیق کر رہی ہے لانے کی بتا. میں نے ریسرچ کی ہے اس کا 87 جاکر سرگودا میں، ساتھ اس کے 84 جاکر وہاں کے طارق شیخ صاحب نے اس کے ساتھی جس کے ساتھ جاتے ہیں تقریروں پہ وہ احادیث ہو کہ مجھے میری دعوت کیوں نہ اپنے گھر. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. کہتے اس کا باپ تھا نبینا اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. ان کے خاندان میں مسئلہ ہو گیا طلاق کا، اس نے کٹھی 3 طلاقیں دے دی تو وہی مولوی تھا ان کا، اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا لالا کس کا چاہ رہے. تو انہوں نے کہا بندہ گھومتا ہے لالا کس سے کروائے گا. بالآخر انہوں نے کہا کہ چلو حافظ صاحب سے نبینے ہیں تو چلو طلاق دے. وہ حلالے کا نکاح ہو گیا. حلالے کا نکاح ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تو نے کہا جب طلاق دے دو. انہوں نے بتانا شروع کر دیا طلاق دینا اچھی بات نہیں، اللہ کو پسند نہیں کرتا اس کا رسول بھی کر دی. یہ سارے بھائی جتنے اولاد ہیں اس کے حلالے کی بتا جا کے پوچھ لو. 27 آپ ان کو 87 تک جو ہوتا ہے اس کے گاؤں والے جو مرکزی مسجد جہاں یہ سارے پہلے ہوتا اس کے بھائی بھی انہوں نے گاؤں سے نکال دیا. اس مسجد میں اپنا یہ جمعہ پڑھا سکتا ہے کچھ بھی. باہر انہوں نے قبرستان کو جگہ آپ کو ساتھ کچھ جگہ ملا کر روڈ کے اوپر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا مرکز جا کے سنا پڑا. تو پہلے اپنی تو ریسرچ کر تو آئی رہا لیکن پتا
نبی پاک نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. یہاں میں تعدیوں کا ترجمہ کرتا ہوں، کئی جگہ میں نے پیش کیا. بریلوی تعدیدہ ہوئے تو پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ کیا. حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بے لعنت. یہ تمہارے دادیوں کا ترجمہ. ضیاء القرآن دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں تو پہلے تو اپنا نظر نامہ ہی دیکھو نا کہاں سے آیا ہے اس نکاح کی پیداوار جس پر حدیث میں. پتہ ہے کیا کرتے بڑے فقیہ ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے لعنت کا لفظ ہے لیکن حلال تو ہو جاتی ہے. لعن اللہ المحلل، محلل کہتے ہیں حرام کرنے والے. ٹھیک ہے لعنت پڑ جاتی ہے، حلال تو ہو جاتی ہے نا. اس لیے وہ کہتے ہیں فتاوی شامی میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اس نیت سے حلالہ کرے کہ اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے تو اس کو اس کی نیت پر ثواب بھی ملے. دورہ اور مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، بتا رہے تھے نا کہ تھانوی کا حوالہ ہے تذکرۃ الرشید کا کہ حدیث آج صحیح ضروری امام کے قول کے خلاف تو مقلد کے دل میں پہلے اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے. انکار نہ کر سکے تعویل کی فکر ہوتی ہے، ہاں وہ دور کی تعویل کیوں نہ ہو. جیسے حدیث کی تعویل نہیں کی انہوں نے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، پھر تعویل کی. مستخلص الحقائق فقہ حنفی کی کتاب کنز الدقائق کی شرح، یہ جو کوئٹہ سے نسخہ چھپا اس کا 199 صفحہ، دہلی کا چھپا 126 صفحہ، اس میں لکھا اللہ اراد باللہ الرحمت، شاید نبی علیہ السلام نے لعنت کے لفظ سے رحمت قرآن. تعویلوں کا تو بادشاہ ہے نا، نئی نئی تعریفیں کرتے ہیں نا، جس طرح سنت کی ایک اپنی طرف سے تعریف بنا دی تو کہتے ہیں شاید لعنت سے مراد ہے اپنا نسب بچانے کے لیے لعنتی بھی رحمتی مان کے تعویلیں کرتے ہیں. تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ حدیث دلیل ہے تو ہر لحاظ سے قرآن حدیث اس کو موڑ کر امام حنیفہ کے تابع کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے رخ حدیث کا آیت کا تعویل کر کے جیسے بھی ہو امام حنیفہ کے تابع کرو. تو اہل سنہ والجماعہ اصل میں اہل حدیث ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے لیا عمل. ان کے ہاتھوں سے میں صحابہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، صحابہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نے عبداللہ بن مسعود کا بھی نام لیا، نماز کس نے نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تمہارے وڈیرے تو عبداللہ بن مسعود کی نماز کے قائل ہی نہیں، تم کیسے کہتے ہو عبداللہ بن مسعود کی نماز نہیں؟ یہ تمہارے امام محمد کی کتاب الاصحار، چھوٹے موٹے بندے کی نہیں ہے. محمد بن حسن شیبانی فقہ بہت بڑا امام، امام حنیفہ کے شاگردوں میں ان کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے. اگرچہ امام یحییٰ بن معین کے بقول جامع کذاب ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے یہاں بہت بڑا امام شمار ہوتا ہے. امام محمد کی کتاب یہ جو مترجم ہے محمد سعید اینڈ سنز والوں نے کراچی سے شائع کی، اس کا صفحہ 69 صفحہ. میں پہلے آپ کو ادھر ایک دو بتا گیا ہوں نا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ہماری فقہ کی بنیاد رکھی. فقہ کا کھیت کس نے بویا؟ بھول گئے ہو؟ درر مختار کے مقدمہ میں ہے نا، فقہ کا کھیت کس نے بویا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. اس کھیت کو پانی کس نے دیا؟ القمہ اور اسود، القمہ اور اسود نے. تو اس کھیت کی کٹائی کس نے کی؟ ابراہیم نخعی نے. اور وہ توڑی اور دانا جدا جدا حماد بن نبی سلیمان نے کیا. اور اس دانے کا آٹا کس نے بنایا؟ امام ابو حنیفہ نے. گوندا کس نے؟ قاضی ابو یوسف نے. روٹیاں کس نے پکائی؟ امام محمد نے. کھانے والی ساری گھمڑ پارٹی گھمڑ کے کتاب الاثار امام
یہ لکھتا عبداللہ بن مسعود کی نماز. میں اسی کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ علقمہ بن قیس واسفد بن یزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہم دونوں ابن مسعود کے پاس تھے. علقمہ اور اسود دونوں عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھے. جب نماز کا وقت آیا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. عبداللہ بن مسعود نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو علقمہ اور اسود کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے. کیونکہ جب جماعت کرانے کے بندے تین اور کس طرح کراتے ہیں؟ امام آگے اور مقتدی دونوں پیچھے. وہ پیچھے ہوئے تو انہوں نے ہم میں سے ایک کو اپنی دائیں جانب دوسرے کو اپنی بائیں جانب کھڑا کیا. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہ پیچھے نہیں کھڑا ہونا دیا. کیا کیا؟ ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف، خود درمیان میں. پھر وہ خود ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے. جب فارغ ہوئے تو کہا کہ جب تم تین آدمی ہو تو اسی طرح کرو. تین بندے نماز پڑھان تو امام کی تکلو ہے دعا دے اشکار، مقتدی پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اشکار. اور جب رکوع کرتے تو تسبیح کرتے. رکوع تسبیح کا معنی یہ دونوں ہاتھ اس طرح جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان، گھٹنوں پر عبداللہ بن مسعود ہاتھ نہیں رکھتے تھے. جب رکوع کرتے تو تسبیح کرتے اور بغیر اذان و اقامت کے انہوں نے نماز پڑھی. عبداللہ بن مسعود نے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی اور کہا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی تکبیر کافی ہے. کتنے مسئلے ہوئے تھے؟ 3 مسئلے. امامت 3 بندے کس طرح عبداللہ بن مسعود نے کرائی؟ درمیان میں کھڑے ہو کر. اور رکوع کے تو ہاتھ کہاں رکھے؟ گھٹنوں پر نہیں، گھٹنوں کے درمیان. اور اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی. یہ 3 مسئلے. اب اپنے امام سے پوچھو بھائی عبداللہ بن مسعود کی نماز لیتے ہو کہ نہیں؟ امام محمد کہتے ہیں قال محمد ولسنا ناخذ بقول ابن مسعود فی الثلاثه. امام محمد نے کہا ہم ابن مسعود کے قول پر عمل نہیں کرتے ان تینوں مسئلوں میں. تو عبداللہ بن مسعود کی نماز لی امام محمد. اگر گمن کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی نماز لینی ہے تو آج کے بعد اس کو کہہ دو 3 بندوں کو جماعت کیسے کریں گے؟ درمیان میں، اذان و اقامت کے بغیر، اور ہاتھ کبھی بھی گھٹنوں کے اوپر. پھر تو مجھے پتا چلے نا کہ امام جو ہے نا انفی جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی نماز مانتے ہیں. جب رفائی جانے کا مسئلہ آتا تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود تو آپ کے سفر حضر کے ساتھی صاحب و سر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ابن عمر تو بچے تھے، وہ تو پچھلی سفر میں ہوتے تھے. عبداللہ بن مسعود کو نہیں پتا چلا رفائی جانے. تو عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ کہاں رکھے تھے؟ گھٹنوں پر. پورا عمل لینا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی پوری نماز لے لو. حنفی تو عبداللہ بن مسعود سے کئی مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں. صحابہ پیغمبر کی کیا مانی کرے. آئیے اسی کتاب کے صفحہ 208 پر ایک اور مسئلہ رکھا تھا. امام محمد نے یہاں بھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ نہیں لیا. یہ لکھا صفحہ 207 اور 8 پر ابن مسعود سے اس لونڈی کے متعلق روایت کرتے ہیں جو بچی بیچی جائے اور وہ خامد والی ہو. ایسی لونڈی جو خامد والی ہو اور اس کو بیچا جائے. کہا کہ بیچنا اس کا طلاق اس کی ہے. ایک باندی ہے، اس کا شوہر بھی موجود ہے، مالک باندی کو بیچ دے تو بیچ دینے سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے خامد سے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن قال محمد ولسنا ناخذ بهذا. محمد نے کہا یہ نہیں لیتے ولكن ناخذ بحدیث رسول. اب یہاں ذرا غور کریں اس جملے پر. اس نے کہا ہم حدیث لیں گے پیغمبر کی، لیکن فقات کے لیے لیں گے، سمجھ کے لیے ہوگی صحابہ پیغمبر سے. یا امام محمد کا قول رد کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم حدیث لیتے ہیں. تو پر کیا مسئلہ نکلا تھا؟ رجوع کدھر کیا جائے گا؟ صحابی کے قول کی طرف یا حدیث کی طرف؟ امام محمد میں آ رہا ہے تمہارا. اگر ہم حدیث پیش کرتے تو اگر صحابی کا قول اس کے خلاف کرتے تو صحابہ کی نہیں مانتے. بھائی امام محمد سے پوچھ عبداللہ بن مسعود کی بات کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ تیسرا مسئلہ اسی کتاب میں 324 صفحے کے اوپر
اور عبداللہ ابن مسعود کا ہی اس میں لکھا ہے وہی حدیث پھر کیا رہے ہیں عن ابن مسعود فی المملوکات تباع لها زوج قال البيع والطلاق قال محمد ولسنا ناخذ بهذا. وہی مسئلہ آگے بیان کر کہتے ہیں کہ ہم اس کو لیتے ہی بھائی عبداللہ بن مسعود کے قول کو تمہارا اپنا امام رد کرتا ہے. پیچھے عثمان کی بات آ گئی. حضرت عثمان کے بھی کتنے اقوال بھی نہیں مانتے. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں صرف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سفر میں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز اور حنفی جمع کی کے قائل ہی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ عثمان رضی کے اقوال پر مبنی فقہ عثمان جو ہے اس کے اندر لکھا ہے اور حنفی اس کے قائل نہیں کہ مرتدہ عورت کو قتل نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح یہ جو مچھلی ہوتی ہے مر کے پانی کے اوپر آ جو تافیہ کہتے ہیں حضرت عثمان اس کو حلال مانتے ہیں. ہدایہ میں لکھا یہ حلال نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مسائل ایسے موجود ہیں حنفی قائل نہیں. پھر میں ایک اور بات کہتا ہوں. جب حنفی یہ کہتا ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں قرآن حدیث اجماع اور تو اس میں قول صحابی ہے اور قول صحابی تو تمہارے ادلہ اربعہ میں موجود ہی نہیں ہے. یا اگر اصول بدل دو ادلہ اربعہ کی جائے کیا کرو ادلہ 5 اصول بنا لو. تمہارے تو اصول میں یہ چیز شامل نہیں ہے. تصحاب محمد کے متعلق آناف کا نقطہ نظر ہی بڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہتے ہیں؟ غیر فقی. حضرت انس کو غیر فقی. حضرت بلال کو غیر فقی. حضرت سلمان فارسی کو اوپر امام لکھا کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی صحابیت کے اعتبار سے اگرچہ حضرت امام خلیفہ سے افضل ہے لیکن علم اجتہاد اور فقاہت میں امام خلیفہ سے آتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ کی صحابیہ فاطمہ بنت قیس ان کے متعلق کہتے ہیں وہ زبان دراز تھی. یہ کتاب ہے نا ترمذی کے اوپر فاطمہ بنت قیس صحابیہ جو تھی البرد الشمس یہ جو ہے کتاب جامع ترمذی کے اوپر 197 صفحے پر اس صحابیہ کا مطلب کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ خدا سے نہیں ڈرتی جو اس کو ولایت کرتی. حنفیہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو سکنا یعنی رہائش اس لیے نہ دلوایا گیا وہ زبان دراز تھی. فاطمہ بنت قیس صحابیہ کو کہتے ہیں یہ زبان دراز تھی. اسی طرح امیر معاویہ کو نہیں کہتے ہیں بنتی تھے. نور انوار کے اندر موجود ہے. اور عبادہ بن صامت میں حسینہ بن ٹانڈوی نے لکھا اپنی کتاب توضیح ترمذی میں تو عبادہ بن صامت مدلس تھے تو صحابہ کو مدلس کہنے لگے. تو صحابہ کے اقوال ماننے کے تو خود آناف قائل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے پسند متصل الدرشن نوانی نے ابن ماجہ کے مجھے ما تمسا الیہ الحاجہ اس میں لکھا ایک طرف خلفاء راشدین کی رائے اور ایک طرف امام حنیفہ کی تو تم کیا کرو گے؟ امام صاحب نے کہا میں اپنی رائے چھوڑ دوں گا اور خلفاء راشدین کی رائے لے لوں گا. لیکن ابو ہریرہ اور بلال وغیرہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا. اور اس سے مزے کی بات ایک اور بتاؤں گا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اب ایک طرف کہتے ہیں ہم صحابہ سے لیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقع سماع موتا کیوں کر رہے کہ وہ قائل نہیں تھی مردوں کے سننے کی تو اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی بات نہیں لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کا وہ اجتہاد ہے. یہ میں آپ کو 520 صفحہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. آپ ذرا غور کریں. کہتے ہیں بے شک حضرت عائشہ یہ خزائن السنن مولوی سرفراز افضل کی سماع موتا کی قائل نہ تھی مگر ہم نے کلمہ تو آن رسول اللہ علیہ وسلم کا پڑھا. بھیا میں آپ سے پوچھوں ایک طرف کہتے ہو حدیث پیغمبر کی سیدھی نہیں لیں گے صحابہ کے لیے لیں گے
کہتا ہے یہاں کلمہ تو ہم نے نبی کا پڑھا، عائشہ کا تو نہیں پڑھا۔ پھر صحابہ کے اثار کی نقد کیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات بتاؤں۔ حضرت عائشہ کے متعلق ہے، بخاری میں لکھا ہے، کہتا کانت عائشہ یا امہا عبدہا زکوان من المصحف، کہ حضرت عائشہ جو تھی نا ان کا غلام تھا زکوان، وہ جب ان کی امامت کراتا تھا قرآن کے اوپر سے دیکھ کر قرات کرتا تھا۔ کہتا جب کہ امام صاحب کے نزدیک یہ کاروائی عمل کثیر ہونے کی وجہ سے مفسد صلاۃ ہے۔ اما عائشہ تو کہ کا غلام تو ان کو قرآن پاک دیکھ کر نماز پڑھائے، اما عائشہ کی نماز صحیح، کہتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھے یہ عمل کثیر ہے، اور اس امام صاحب کے نزدیک نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مت لیا تو قول نہیں لے صحابیہ کا، ام المومنین کا، تم نے تو ام المومنین کا قول نہیں لیا، امام ابو حنیفہ کا قول لیا۔ پھر اس میں یہ لکھا کہتا ہے چونکہ حضرت عائشہ مجتہدہ تھی اور مجتہد سے خطاب ہی ہو جائے تو اس کو ایک قدر ملتا ہے، لیکن ان پر تو کوئی رد نہیں پڑتی، مگر ماں و شما تو میرے گناہگار ہیں۔ بھئی عائشہ مجتہد تھی، ان کا اجتہاد غلط ہو گیا تو حدیث حجت لے لی، ابو حنیفہ کا اجتہاد آ جائے تو پھر وہ اجتہاد ہی لیا جائے گا، حدیث چھوڑی جائے۔ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کی اہمیت بڑھ گئی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اجتہاد کی بھی اہمیت ہوئی۔ تو صحابہ کا صرف نام لیتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں مانتے، نہ ہی ان کے اصولوں میں صحابہ کرام کے اس طرح اقوال اور اعمال بطور حجت ہے۔ جہاں اصل قاعدہ ان کا ہے امام کا قول، اس کے موافق حدیث ہو تو لے لیں گے، قول ہو تو لے لیں گے، خواہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، اور اگر اس کے خلاف صحیح حدیث ہو صحیح قول ہو تو رکھ جائیں۔ اصل یہ ان کا ہے جو پریکٹیکلی ان کے فقہاء کی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ جو کہا کہ ہم صحابہ پیغمبر سے لیتے ہیں، یہ بات ہی بڑی۔ اب پھر اس نے کیا کیا، کہتے ہیں ہمارا ایک قاعدہ ہے کہ طرز استدلال میں حدیث جو ہے نا وہ محدثین کے فہم میں لیتے ہیں۔ محدث کیا کرتے ہیں، ایک باب محدث کیا کرتے ہیں، پہلے کچھ حدیثیں ذکر کرتے ہیں جو منسوخ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری حدیثیں لاتی ہیں جو ناسخ ہوتی ہیں۔ پھر امام نووی علیہ رحمہ کا قول شرح صحیح مسلم 156 صفحے سے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم بعد والا عمل لیتے ہیں، بعد والا عمل، ہمارا جو عمل مسنون ہے، کتاب مسنون ہے، وہ عمل ہوتا ہے بعد والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے عمل ہے وہ عمل محمدی ہے، وہ متروک اور منسوخ ہے۔ اس طرح اس کی تفصیل کچھ آپ نے سنی۔ دلیل کیا دی، کہتے ہیں کہ امام نووی پتہ نہیں کہ زبان کا لفظ ہے، نووی لفظ ہے یا نوابی ہے، تو امام نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم صفحہ 156 کے اوپر پہلے جلد میں قاعدہ لکھا ہے کہ محدثین کا طریقہ اور عادت یہ ہے کہ پہلے حدیثیں کچھ ذکر کرتی ہیں وہ منسوخ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حدیثیں کچھ لاتے ہیں بعد والی ناسخ ہوتی ہیں۔ کہتا دیکھو نا، پہلے محدثین نے باب باندھا رفع جان کرنے کا، اور پھر باب باندھا رفع جان کے چھوڑنے کا، اس طرح پہلے باب باندھا جی آمین اونچی کہنے کا، بعد میں باب باندھا آمین آہستہ کہنے کا، پہلے باب باندھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا، بعد میں باب باندھا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا۔ تو لہذا پہلے منسوخ ہے، ان کا عمل منسوخ ہے اور ہمارا عمل منسوخ ہے، کیونکہ بعد والے کسی نہ سکتے۔ میرے بھائیوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات لکھی امام شافعی کے مقلد امام نووی نے۔ اب آپ غور کریں، کیا حنفی باقی اس اصول کے قائل ہیں؟ قطعاً قائل نہیں۔ میں ایک مسئلہ ہوتا بعد والا کہتے ہیں عمل جو آخری ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسند امام اعظم، یہ اردو ترجمے کے ساتھ مسند امام اعظم ہے، اس کا صفحہ 73 ہے، صفحہ 73 72 صفحے پر باب شروع ہوتا ہے، باب و جواز الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا۔
ایک کپڑے میں نماز پڑھنا. کہتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک قمیض میں نماز پڑھائی اور ان کے پاس فاضل کپڑے بھی تھے. ایک قمیض میں نماز پڑھی، ظاہر کپڑے بھی تھے. کیوں ایک میں پڑھائی؟ تاکہ ہم کو سنت رسول اللہ کی تعلیم دے. یہ حدیث لکھی تاکہ ہم کو، یہ امام نے فرمایا عطا سے عطا جابر سے یعرفنا بسنت رسول اللہ. ایک تو وہ سنت کا جو معنی کرتا ہے وہ یہاں فٹ ہوتا ہے کہ سنت جو نبی علیہ السلام کا دائمی عمل ہو. تو کیا رسول اللہ ہمیشہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں ساری زندگی؟ پھر کپڑے پہنا، اس نے کہا بطور عادت ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہاں کپڑے پہننا سنت میں شامل نہیں ہے، وہ مستحب یا جو ندب پر معمول ہے. تو یہ کہنا رسول اللہ کی سنت ہمیں بتائی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. آگے اس کی شرح میں اس نے لکھا، کہتا ہے ابن ابی شیبہ نے اسماء بنت ابی بکر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا. اسماء بنت بکر کے والد کون تھے؟ ابو بکر صدیق. ان کو دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا ابا جان آپ ایک کپڑا میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹی آخری نماز جو رسول اللہ نے میرے پیچھے ادا فرمائی ہوئے کپڑے میں تھی. آخری نماز جو رسول اللہ نے ادا فرمائی میرے ساتھ وہ ایک کپڑے میں تھی. اگر انبی کو مذہب تمہارا یہی اصول ہے کہ رسول اللہ کا آخری فعل وہ تمہارے لیے بڑے مشغول ہے. آج کے بعد پھر قمیض اتار کے نماز، دھوتی باندھی ہو، پجامہ پہنا اور اس طرح ایک کپڑے میں، کیونکہ یہ کہتا رسول اللہ کا آخری عمل کیا تھا؟ ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھائی تو پھر ایک کپڑے میں آخری عمل لے لو پھر اپنے امام کی مسند اور اس کی شرح کے مطابق. لیکن یہ اس کے قائل نہیں. اگلی بات یہ جو باپوں والی اس نے بات کی، بلکہ بہرحال مطلق بات کہی امام نووی نے کہ پہلے وہ حدیثیں لاتے ہیں محدثین جو منسوخ ہوتی ہے اور بعد والی. اگر یہی قاعدہ ہے نا تو میں 2 4 باب عرض کرتا ہوں. یہ کتاب الاثار ہے قاضی ابو یوسف کی، جو امام الرفاق کے شاگرد ہیں. انہوں نے دیکھو باب پہلے جو ہے وضو کا بیان جو ہے، وضو کے بیان میں یہ پہلے حدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وضو کیا نا تو سارے آزاد ہونے والے 3 بار ہوئے. پھر دوسرے نمبر پر وہ حدیثیں لائے جن میں فغسل مسنا. پھر دوسرے بعد میں کون سی حدیث لائے؟ 2 بار ہونے والے. اور اس کے بعد ابراہیم نخعی کا قول لائے الغسلۃ الواحدہ تو تجزئ اذا کان سابقا، مکمل طور پر اگر ایک بار بھی دھولے تو کافی. تو پہلے قاضی یوسف کون سی حدیث لائے؟ 3 باری. پھر وضو کے ادا پر ہونے والی 2 باری اور بعد میں 1 بار. تو اگر بعد والی کیا بنی ناسخ پہلے منسوخ تو آج پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ عزائد صرف 1 بار پر اپنے اسی اصول پر پکے ہیں. یہ قاضی ابو یوسف کی کتاب میں سے. اسی طرح یہ جو دوسری کتاب ہے ان کی، یہ امام صاحب کی مسند کے حوالے سے، اس میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے. یہ صفحہ 49 کے اوپر باب، پہلا باب جو ہے وہ ہے الوضو والصلاۃ ثلاثا، وضو میں ادا 3 بار ہونے ہیں. یہ باب باندھ کر اس کے بعد اگلا باب مسند امام اعظم میں الوضو مرتن، وضو ایک مرتبہ. امام ابو حنیفہ کی مسند میں پہلا باب ہے وضو کتنی ادا کتنی بار ہونے کے؟ 3 بار. اور اگلا باب 1 بار. اگر پہلا باب باندھا وہ تو ہوگا منسوخ، پچھلا ناسخ. آج کے بعد ہم کو مسند امام اعظم اور کتاب الاثار قاضی ابو یوسف پر عمل کرتے ہوئے چاہیے کہ فتویٰ جاری کر دیں بھائی 2 بار دھونا 3 بار دھونا منسوخ ہو گیا، صرف 1 بار وضو کرنا ہے. لیکن اس کے بھی قائل قطعا نہیں. آئیے میں آپ کو نسائی شریف سے کچھ ابواب اور بتائیں. ترمذی میں اور نسائی میں. نسائی شریف میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے غور کیجیے ذرا، باب ایک بات پہلے باب باندھا جس میں رکوع کی تسبیحات کا ذکر ہے.
رکوع کی تسبیحات سنن نسائی میں باقاعدہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باب باندھے جس سے مختلف اذکار اور رکوع کی تسبیحات بیان کی، اور یہ سارے باب اور دعائیں رکوع کی ذکر کر کے مختلف باب باندھ کر بعد میں امام نسائی باب باندھتے ہیں اور رخصت فی ترک ذکر پھر رکوع میں ذکر کو چھوڑنے کی رخصت کا بیان۔ اگر اس کا معنی عمل کا متروک ہو نہ منسوخ ہو نہیں ہے، امام نسائی نے باب باندھ دیا رخصت فی ترک ذکر پھر رکوع، تو مطلب رکوع میں صرف جھک جا اور ذکر کرنا کیا ہو گیا؟ متروک کا معنی اس نے کیا منسوخ، حالانکہ رخصت فی ترک کا معنی اور ہوتا ہے، یہ بھی اس کو نہیں پتا کہ محدثین نے باب باندھا رخصت فی ترک ذالک، اس کا معنی متروک اور منسوخ نہیں، اس کا معنی ہے کہ اگر یہ چھوڑ بھی دے تو گنجائش ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ متروک اور منسوخ ہو گیا ہے۔ جاہل آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں ترک ذالک سے متروک اڑا دے، اگر یہ محدث کے نزدیک معنی ہو۔ آگے پھر امام اس طرح نسائی نے سجدے کی تسبیحات کے کچھ باب ذکر کیے، اس کے بعد آخری باب اور رخصت فی ترک ذکر فی سجود، سجدے کے اندر ذکر کے ترک کی رخصت کا باب۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر سجدے میں اذکار مطلوب ہو گئے؟ نہیں، بالکل یہ غلط اور جھوٹی بات ہے، یہ قاعدہ قطعاً ایسا بالکل نہ اتفاقیہ نہ یہ امام نووی کا قاعدہ بیان کرتا درست ہے۔ اس لیے جو اس نے مثال دی کہ صحیح مسلم میں ہے، پھر پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور اس نے بات کی، کہتا ہے کہ امام مسلم نے باب قائم کیا، یہ میں جھوٹ پہلا جھوٹ آپ لکھ لو، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء مما مست النار، امام مسلم نے باب باندھا کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی آدمی کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں اس نے مسلم شریف پڑھی ہے۔ امام مسلم نے حدیثیں جو ذکر کی ہیں وہ ترتیب اسی طرح ہے فقہی، لیکن خود امام مسلم نے باب نہیں باندھے، یہ امام نووی اور بعد والے لوگوں نے باب باندھے، مسلم کے باب ہی نہیں بندھے ہوئے۔ تو اس نے کہا امام مسلم نے ایک باب قائم کیا، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ دلیل اس کی بات دیتا ہوں، آپ دیکھیے، یہ کتاب ہے موسوعۃ فتح الملک، یہ شبیر احمد عثمانی نے جو مسلم کی شرح کی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کو بند کر دو ذرا، توجہ کرو، 268 صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، وَعْلَمْ أَنَّ صحیح مسلم، جان لو صحیح مسلم قد قرئ علی جامعہ، یہ اس کے مؤلف کے اوپر امام مسلم پر پڑھی گئی ہے، مخلوب ابواب ہی تراجم، کہ تراجم سے اس کے باب بالکل خالی تھے۔ امام مسلم نے شاگردوں کو یہ کتاب پڑھائی ہے تو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کوئی باب نہیں باندھے، یہ باب پچھلوں نے آ کر امام نووی نے اور دیگر شارحین نے مسلم نے باب باندھے، مسلم نے باب نہیں باندھے۔ تو ریاض صاحب کا یہ بھی جھوٹ ہے کہ امام مسلم نے باب باندھا ہے۔ پھر تقریر میں کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں ذکر مسلم فی ھذا الباب، یہ دوسرا جھوٹ ہے، کہتا ہے امام مسلم نے فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس میں باب باندھا، حالانکہ یہ امام نووی کا قول ہے، مسلم کا نہیں، نووی کے قول کو کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں، یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے۔ اور اس کا تیسرا جھوٹ میں یہ عرض کرتا ہوا ذرا توجہ فرمائے، تیسرا جھوٹ اس کا، میری ایک کتاب کے حوالے سے نا مذاق کرتے ہوئے نے کہا، کہتے دیکھو جی ان کے بشر بانی نے اپنی کتاب آپ کے مسائل ان کا جو حل ہے نا اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی اس نے لکھا ہے کہ جو بکری ہے نا یہ پورے خاندان کی طرف سے خیال کرتی ہے، اور اونٹ، یہ اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں، تو اونٹ نے اگر قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں شکوہ کر دیا کہ بکری جو ہے ایک خاندان کی طرف سے بیعت کرتی ہے، خاندان میں 10 بندے بھی ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں، 13 بھی ہوتے ہیں، تو میں اتنا بڑا اونٹ ہوں، میں صرف جو ہے 10 افراد کی طرف سے بیعت کرتا ہوں،
طرف سے بات کرتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم اونٹ میں جو 10 افراد کے حصے ہیں تو ہر فرد میں ایک خاندان شامل ہے. وہ 10 خاندانوں کی طرف سے کفایت کرے گا. تیسرا اس کا یہ جھوٹ کے اونٹ قیامت شکایت کرے گا اللہ کی عدالت میں، بھائی اونٹوں کو پہلے اپنا مذہب تو دیکھو کہ تمہارے مذہب میں جانوروں کو حساب کتاب میں اٹھایا جائے. اصل انسانوں کا ہوگا کہ اونٹوں کا ہوگا. اسی طرح کہتا ہے جی اور لفظ بول کہتا ہے اس نے دجل اور جھوٹ سے کام کیا. امام ترمذی کو آگے پڑھ، کہتا آگے پڑھ. اس نے اپنی تقریر میں کہتا ہے امام ترمذی کو آگے پڑھ. آگے لکھا ہوا پہلے حدیث 10 والی بیان کر کہتا ہے آگے انہوں نے عمل 7 والا بیان کیا. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. امام ترمذی نے آگے عمل نہیں بیان کیا، پیچھے 7 والا عمل بیان کر کے آگے 10 والی حدیث بیان کی ہے. اگر بقول دے رہے بعد والا ناسخ ہے تو 7 والا پہلے ترمذی نے بیان کیا، 10 والا بعد میں بیان کیا. ترمذی پتہ نہیں دیکھی بھی ہے نہیں. 266 صفحہ یہ ترمذی کا، میں بھی آپ کو دکھا دوں گا. یہ باب ہے ما جاء فی الاشتراک فی البدنۃ والبقر، گائے اور اونٹ میں اشتراک اور حصوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہے. اب یہ دیکھو پہلی حدیث لکھی ہے نہرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البقرۃ عن 7 والبدنۃ عن 7. حدیبیہ کے موقع پر گائے بھی 7 بندوں کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے کیا گیا. قال فی الباب عن ابن عمر ابی ہریرہ وعائشہ رضی اللہ عباس، اس مسئلے میں عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، عائشہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی حدیثیں ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح. امام ترمذی کہتا ہے جابر کی حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا ان اہل العلم من اصحاب النبی وغیرہم، اس پر اصحاب نبی وغیرہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں آگے کو آگے عمل لکھا ہوا ہے. بھئی عمل کے بعد امام ترمذی حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ ان الرویہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس سے حدیث بیان کی گئی، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں ان البقرۃ عن 7 والجزور عن 10، گائے 7 حصے اور اونٹ کے 10. وقول اسحاق، امام اسحاق پر روایت بھی یہی قول ہے. واحتج بهذا الحديث، انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی. وحدیث ابن عباس انما نعرف من وجه واحد، عبداللہ بن عباس کی ایک سند سے حدیث ہم پہچانتے ہیں. پھر یہ آگے 10 والی لائن، 7 والی پہلے اور 10 والی اس کو کہنا ذرا بیوقوف ترمذی نکال کے دے، 10 والی پہلے نہیں ہے بعد میں ہے، پہلے 7 والی ہے. اگر بعد والا عمل ناسخ ہے تو 7 والی کیا ہوئی؟ بقول منسوخ ہے. تو بیوقوف خود ہے، پتہ نہیں ہے، ترمذی نہ دیکھی نہ پڑھی، دجل اور فراق سے کام خود لیا اور کہتا ہے اس کو آگے بھی ترمذی پڑھ. میں نے اللہ علیہ جب لکھا تھا ترمذی پڑھ کے لکھا اور اللہ نے تو جیسے لکھا تھا اسی طرح ترمذی میں موجود ہے. یہ بھی اس کا صریح جھوٹ ہے کہ یہ جو اس نے کہا دجل سے کام لیا، آگے عمل لکھا ہوا، عمل کے بعد حدیث 10 سوال لکھی ہوئی. کوئی ترمذی کا نسخہ اٹھا کے لا. یہ میں نے وہ نسخہ کھولا ہوا جو انور شاہ کشمیری کی تعلیم کے ساتھ چھپا ہوا ہے اور بشدید اس کے اوپر چڑھی ہے. اور اسی طرح دکتور بشار آباد والا نسخہ اٹھا کے دیکھ لے، درسی نسخہ اٹھا کے دیکھ لے، آگے تو 7 والی حدیث بیان کی، 10 والی پہلے 7 والی. اسی طرح پھر یہ کہتا ہے امام مسلم کیا فرماتے ہیں، یہ اس کا ایک جھوٹ کہ محدثین کی عادت مبارک یہ ہے. کہتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں کہ محدثین کی عادت یا جو جس منسوخ ہو پہلے نازل بعد میں، امام مسلم نے کہیں نہیں جھوٹا. اگر ہمت ہے تو نکال کے مجھے امام مسلم کی کسی کتاب سے دے کہ امام مسلم نے کہا کہ محدثین کی عادت ہے، پہلے وہ تو امام نووی کا قول ہے. پھر ایک اور جھوٹ اس نے، چوتھا جھوٹ یہ بولا، کہتا ہے امام بخاری اور امام ترمذی کہتے ہیں 10 والی حدیث متروک ہے. کہیں نہ امام بخاری نے کہا نہ امام ترمذی نے کہا کہ 10 والی حدیث منسوخ ہے، متروک ہے. لا امام بخاری کا یہ امام ترمذی کا کوئی قول کہ امام ترمذی نے کہا کہ 10 والی حدیث منسوخ ہے، یا امام بخاری نے کہا. یہ بخاری پر بھی جھوٹ اور ترمذی پر بھی جھوٹ باندھا ہے. اور اسی طرح ایک جھوٹ اس کا یہ عرض کرتا ہوں، اس نے کہا
یہ جو فرقہ محمدیہ ہے یہ شیعہ کا فرقہ ہے. اس کا حوالہ تو آپ نے سن لیا پہلے. اہل حدیث کس کی طرف منسوب ہے؟ محمدیہ کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگا. اور اسی طرح ایک جھوٹ اس کا یہ عرض کرتا ہوں، اس نے کہا یہ جو فرقہ محمدیہ ہے یہ شیعہ کا فرقہ ہے. اس کا حوالہ تو آپ نے سن لیا پہلے. اہل حدیث کس کی طرف منسوب ہے؟ محمدیہ کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر محمدی ہے. اور دھوکہ اس نے کیا دیا کہ بنیاد الطالبین میں فرقہ محمدیہ کن کی شاخ ہے؟ کم وقت تو یہ تو بتاتا کہ وہ کس محمد کی طرف منسوب ہے. ایک دفعہ جامعہ جیل میں پڑھتا تھا، وہ ڈاکٹر خالد جو نکل وہ آیا وہاں پر انبیاء مسجد میں تقریر کی. کسی نے کہا کہ یہ جناب محمدی فقہ، تو اس نے کہا محمدی فقہ بھی انبی فقہ ہی ہے، اس لیے کہ محمد بن شیبانی کی فقہ. بھائی ایک محمد بن شیبانی ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے، اور یہاں پر جس محمدیہ فرقے کا ذکر ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے. لکھا وقت زعامت ان القائم محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسین، وہ تو محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین کی طرف منسوب ہے. یعنی حضرت حسین کا پڑپوتا لگتا ہے محمد، اور اس کی طرف منسوب شیعوں کا فرقہ جو ہے وہ محمدیہ ہے، جو محمد بن عبداللہ کو جو حسن بن حسین کا آگے بیٹا اس کو قائم والے محمد سمجھتے ہیں. کیا حدیثوں کے عقیدے میں شامل ہے یہ کسی قائم والے محمد کے قائل ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کے قائل ہے. یہ بنیاد الطالبین کا 183 صفحہ ہے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اس کے اگلا جھوٹ ہے 8واں. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی حنفی ایسا نہیں ہے جو شافعی کو مسلمان نہ سمجھے. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اس کا حوالہ آپ پہلے سمجھو گے. یوسف بن موسیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر میرے کو اختیار میں ہوتا تو میں شافعی کو ٹیکس دیتا. اگر اس نے یہ کہا کہ کوئی حنفی شافعیوں کو مسلمان نہ سمجھے ایسا نہیں ہے تو جزیہ مسلمانوں سے لیتے ہیں. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اور نکاح والا مسئلہ بھی آپ نے شافعیوں کا سن لیا کہ شافعیوں کو لڑکی، بلکہ یہ تو کہتا ہے اگر کوئی نا شافعی آ کر نہ پوچھے نا مجھے مسئلہ بتائے امام شافعی کے بارے میں، عام آدمی ہو اس کو فقہ حنفی کا مسئلہ. شافعیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے بلکہ موجم البلدان وغیرہ میں موجود ہے رمضان المبارک کے بعد حنفی روزے نہیں رکھتے. کیوں؟ روزے رکھنے سے کہتے ہیں بندہ کمزور ہو جاتا ہے تو رمضان کے بعد شافعی سے لڑائی کرنی ہے، لڑائی کے لیے روزے چھوڑ دیں. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اسی طرح اس نے یہ جو حدیث کی کہا 16 قسمیں، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. 16 قسمیں میں تو پہلے 39 تو ان کے گھر سے بھی آ کر چکا. تو اس طرح اس نے اپنی اس 10واں جھوٹ یہ بولا کہ سنت کی قسمیں ہوتی نہیں ہے. یہ بھی میں تفصیل میں شروع میں بتا دوں سنت کی قسمیں ہیں، سنت اور جب ایک ہے. تو یہ 10 جھوٹ مسلسل اس کی کتاب تقریر کے اندر موجود. جو بندہ اتنے جھوٹ بولتا ہو، جس کو نہ رجال کا پتہ ہو، نہ جس کو نہ حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھی ہو، نہ ترمذی کھول کر دیکھی، نہ یہ پتا ہو کہ مسلم میں جو ہے امام مسلم باب باندھ بھی ہے کہ نہیں، یا قاعدہ امام نووی نے ذکر کیا تو امام مسلم کے ذمہ دیا، اور امام بخاری اور امام ترمذی کے اوپر جھوٹ باندھ کر ان کے منسوخ کر دیا، 10 والی حدیث کو انہوں نے متروک اور منسوخ قرار دیا. اتنے جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کے ہم حاضر بات کرو. اس شخص کا اتنا دجل، اتنا فراڈ اور اتنا جھوٹ کھلا ہوا بالکل نمایاں سامنے ہوا، اس سے ہم کیا بات کریں. ایک اور جھوٹ آخری میں اس نے کہا قرآن میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے اس سے مراد ہم اہل السنہ والجماعہ. میں دعوے سے کہتا ہوں الیاس گمن صاحب مجھے کسی حدیث کی کتاب سے صحیح
حسن سند کے ساتھ قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے ثابت کر دو کہ آپ نے کہا ہو کہ یوم تبیض وجوہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، جتنا انعام مانگو گے اتنی کتابیں میں آپ کو دوں گا۔ 30-35 لاکھ کا تو اللہ کے فضل سے میرا کتب خانہ میں سارا ہی بات ہے۔ مجھے کسی سے ثابت تو یہ بھی جھوٹ باندھا اللہ کے رسول پر، نبی پاک سے کہیں نہیں ثابت کہ آپ نے فرمایا تب یہ تو وجوہ سے مراد اہل سنت والجماعت۔ یہ تو ائمہ کے اقوال ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان منسوب کر کے آپ کی طرف ایک اور جھوٹ رسول اللہ پر دیتا ہے۔ اور انبیاء کے اصول میں شامل ہے، کہتے ہیں یہ جو قیاس جلی ہوتا ہے اس کو حدیث بنا کر پھر منسوب کر دو کوئی عجیب بات ہے، وہ تو قیاس کو حدیث بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خود حدیث بنا کر رسول اللہ کے ذمہ لگا دیں۔ مقلدین کا یہ شیوا رہا ہے، حدیثیں پتہ کر کے رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے۔ جس طرح آپ کو مثال لسان وغیرہ دیکھیں، کسی نہ انبی سے ایک نے کہا فلاں علاقے میں امام شافعی کا مذہب بڑا پھیل رہا ہے، تو اس نے کہا کیوں نہ پھیلے، اللہ کے نبی کی حدیث، فوراً حدیث بنا دی۔ کیا حدیث بنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس فطرته علی امت ذر من فطرت ابلیس، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی کا نام، اس کا فتنہ ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ حدیث بنا کر رسول اللہ کو منسوب کر، اور امام حنیفہ کی فضیلت میں حدیثیں بنائی ہیں۔ درر مختار کا مقدمہ دیکھ لو، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا ان آدم افتخر بی وانا افتخر برجل من امتی، آدم علیہ السلام نے میرے اوپر فخر کیا اور میں اپنی امت میں سے ایک بندے پر فخر کرتا ہوں۔ کون سا بندہ؟ اس کو نعمان و کنیت ابو علی بہوا سراج امتی۔ اور ایک روایت میں من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے امام حنیفہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے امام حنیفہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ تو امام حنیفہ کی فضیلت میں حدیثیں کٹ دی اور امام شافعی کی تنقیص میں حدیثیں بنا دی۔ تو یہ ان کے پچھلے وڈیروں کا اشتباہ ہے، اگر گمبر نے یہ حدیث بنا کر رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے تو یہ بھی تعجب کی بات نہیں۔ تو میرے بھائی جتنی باتیں اس نے کی نا اپنی تقریر میں، قتل نہ ان کا کوئی سار نہ پاؤں، کوئی دلیل کے ساتھ بات نہیں، دجل اور فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اہل سنت اصل میں اہل الحدیث ہے، کیونکہ سنت اور حدیث دونوں کا ایک معنی ہے۔ جتنی حدیث کی خدمت اہل الحدیث نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ منکرین حدیث بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لاہور میں ڈاکٹر قمر زمان نے کتاب لکھی حقیقت حدیث، اس کتاب میں نے لکھا جس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ کسی نہ کسی رنگ میں حدیث کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی حدیث کی صحیح طور پر حفاظت اور دفاع کرتا ہے تو صرف اہل حدیث۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا ہے حدیث کی خدمت کا، قرآن کی خدمت کا۔ کیا ہمارا جرم ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، کوئی آ جائے اللہ کے رسول کا یہ فرمان، رسول اللہ کی حدیث ہے جس کو خدا کر دے اہل حدیث، میں کہتا یہ بھی مانا کارو پھر کے ہمارے حق میں ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں حدیث اللہ، اس یہ تو نہیں کہہ رہے اللہ قول معمولی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ امام صاحب کا یہ قول لے لو، محمد بن شیبانی کا لے لو، قاضی بن یوسف کا لے لو، زفر کا لے لو، اور حسن بن سراج دولوی کا لے لو، ہم یہ تو نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں حدیث رسول لے لو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سمجھو ایک احسان ہے کہ آپ کی صداقت دشمن کے منہ سے نکلوا رہا ہے، بھی حدیث ہی دیتے ہیں بخاری مسلم اور تو کچھ نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اہل حدیث بنایا، حدیث کی خدمت کے لیے چنا، اور حدیث اہل حدیث میں حدیث لکھنے والا، حدیث پڑھنے والا، حدیث سننے والا، حدیث یاد کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، سارے لوگ اہل حدیث کی لسٹ میں آتے ہیں۔ یہ بات امام ابن تیمیہ کے فتاوی مجموعۃ الکبریٰ میں موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حدیث مناسب جو حدیث کے ماہر ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ اس طرح حنفی جو ہے وہ حدیث کا حنفی جاننے والا بھی حنفی ہے، فقہ حنفی پر عمل کرنے والا بھی حنفی شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی حدیث پڑھنے والا بھی اہل حدیث ہے، حدیث سننے والا بھی اہل حدیث ہے، حدیث لکھنے والا بھی اہل حدیث ہے، حدیث پر عمل کرنے والا بھی اہل حدیث ہے۔ یہ فتاوی خود امام ابن تیمیہ کا جو مجموعۃ الفتاوی اس میں امام ابن تیمیہ کی اس طرح عبارت موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنایا، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنایا۔
والملک مجھے آپ کو سب بھائیوں کو حدیث پڑھنے حدیث پڑھانے حدیث سننے حدیث یاد کرنے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قیامت والے دن اللہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینا نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک میں قبر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے باتیں میں بہت زیادہ تھی دعا کرنا ہی جو اہل حدیث ہو چکے ہیں ان کو اللہ استقامت نصیب فرمائے اللہ مالک الملک پکا صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث اللہ ان کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے استقامت کی دعا مانگو ان کے لیے اللہ مالک الملک کتاب اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے آخر دعوانا وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رحمن